السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے رمضان میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کے سلسلے میں کیا معمول تھا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں جہاں اور اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی اور سخاوت اور نفع رسانی میں باد رحمت کی ہواؤں سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور وجوبی صدقات تو ادا کرنا انسان کے ذمے ہے ہی، ان کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ کسی نادار روزے دار کو افطار کرانا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان کو اس ماہ مقدس میں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات کہ رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے خشکی آ جاتی ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر اپنے آپ پر قابو پانا اور صبر سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ صبر میں غصہ اور اشتعال کو روکا جاتا ہے، اور تحمل میں غصہ اور اشتعال کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے والے بردبار اور حلیم مزاج شخص کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں جو غصے کے وقت لوگوں کو پچاڑ ڈالے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔